اس کے بعد کہہ رہے ہیں قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام متصل با رکن ہے، لیکن الحمدللہ اور سورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص بھول چوک کی وجہ سے ترک کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلے قیام کرنا، ٹھیک ہے، جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس کے بعد قیام کرتے ہیں اور پھر اپنا قرات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے قیام متصل با رکوع، یعنی جب آپ لوگ تکبیرۃ الاحرام رکوع میں جاتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ پھر دیکھیں جیسے دوسری رکعت میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، قنوت پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے اور پھر کھڑے ہو کے سجدے میں جانا ہے، رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں چلے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے قیام متصل با رکوع، وہ قیام جو کہ رکوع کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ تکبیر قیام کی حالت میں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور حمد و سورہ کے بعد بیٹھ جائے اور پھر اسے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہوئے بغیر جھکے ہونے کی حالت میں رکوع کرے تو چونکہ وہ قیام متصل با رکوع بجا نہیں لایا، اس کے لیے اس کا یہ رکوع کفایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ قیام متصل با رکوع کیا ہے، رکن ہے، اور رکن کے طور پر کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کہنا ہے جس وقت ایک شخص تکبیرۃ الاحرام یا قرات کے لیے کھڑا ہو، ضروری ہے کہ چل نہ رہا ہو اور کسی طرف نہ جھکے اور احتیاط لازم کی بنا پر بدن کو حرکت نہ دے، اختیار کی حالت میں کسی جگہ ٹیک نہ لگائے، لیکن اگر ایسا کرنا بے امر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر قیام کی حالت میں کوئی شخص بھولے سے چل پڑے یا کسی طرف جھک جائے یا کسی جگہ ٹیک لگا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر بھول کر لگا رہا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر لگائے گا تو اس کی نماز کا پھر شاید ہم کہہ سکتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلنا جلنا نہیں ہے، ساکن حالت میں شرط ہے کہ ساکن حالت میں کہی جائے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قیام کے وقت انسان دونوں پاؤں زمین پر ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر ہو، چنانچہ اگر ایک پاؤں پر بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص ٹھیک طور پر کھڑا ہو سکتا ہو، اگر وہ اپنے پاؤں ایک دوسرے سے اتنے جدا رکھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ کہا جا سکے تو اس کی نماز باطل ہے، بلکہ اگر کھڑا ہونا کہا جا سکے تب بھی احتیاط لازم کے نام پر ضروری ہے کہ پیروں کو بہت زیادہ کھلا نہ رکھے۔ پھر کہنا ہے جب انسان نماز میں کوئی واجب ذکر پڑھنے میں مشغول ہو تو ضروری ہے کہ اس کا بدن ساکن ہو، اور جب مستحب ذکر میں مشغول ہو تو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے، اور جس وقت وہ قدرے آگے یا پیچھے ہونا چاہے یا بدن کو دائیں یا بائیں جانب تھوڑی سی حرکت دینا چاہے تو ضروری ہے کہ اس وقت کچھ نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر پوچھی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کو یہ آئے۔ پھر کہنا ہے اگر متحرک بدن کی حالت میں کوئی شخص مستحب ذکر پڑھے، مثلا رکوع سجدے میں جانے کے وقت تکبیر کہے اور اس ذکر کے کس سے کہے کہ جس کا نماز میں حکم دیا گیا ہے تو وہ ذکر صحیح نہیں، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، ضروری ہے کہ انسان بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد اس وقت کہے جب کھڑا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے کہ سمجھانے پڑھنے سے بھی آ جائیں گے، اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ ہاتھ اور انگلیوں کو الحمد پڑھتے وقت یا تسبیحات پڑھتے وقت بے اختیار اتنی حرکت کریں کہ بدن کے ساکن ہونے کی حالت میں خارج ہو جائے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کے دوبارہ ساکن ہونے پر جو کچھ اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا تھا دوبارہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ نہ سکے تو ضروری ہے لیٹ جائے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ کہہ رہے ہیں جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو ضروری ہے کہ نہ بیٹھے، مثلاً اگر کھڑے ہونے کی حالت میں کسی کا بدن حرکت کرتا ہو یا وہ کسی چیز پر ٹیک لگانے پر یا بدن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے پر مجبور ہو تو ضروری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز کو ادا کرے۔ پھر کہنا ہے جب تک انسان بیٹھ سکے ضروری ہے کہ وہ لیٹ کر نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ سیدھا
ہو کر نہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ پہلو کے بل بیٹھ کر اس طرح لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو۔ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جب تک دائیں پہلو پر لیٹ سکتا ہو بائیں پہلو پر نہ لیٹے، اور اگر دونوں طرف لیٹنا ممکن نہ ہو تو پشت کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ حالتیں ہیں جہاں پر آپ اگر نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اگر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو پھر کس طرح سے پڑھنی ضروری ہے۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سکے اور رکوع کھڑا ہو کر بجا لا سکے تو ضروری ہے کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت میں رکوع میں جائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ رکوع میں بھی بیٹھ کر بجا لائے۔ پھر کہنا ہے جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز جتنی مقدار ممکن ہو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے جتنی مقدار میں کھڑا ہو کر پڑھ سکے کھڑا ہو کے پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ ہاں اگر جانتا ہو کہ کچھ دیر کھڑا ہو پائے گا تو ضروری ہے کہ قیام متصل برکوع کے لیے کھڑا ہو۔ یہ دیکھیں قیام متصل برکوع ہمارے لیے اتنا وہ ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ پھر قیام متصل برکوع کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پھر کہنا ہے جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ ہاں اگر جانتا ہو کہ کچھ دیر کھڑا ہو پائے گا تو ضروری ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو کھڑا ہو سکتا ہو یہ خوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بیمار ہو جائے گا یا اسے کوئی تکلیف ہوگی تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان آخری وقت تک کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی سے مایوس نہ ہو اور اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخری وقت میں کھڑا ہونے پر قادر ہو جائے تو ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، لیکن اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے مایوس ہو اور اول وقت میں نماز پڑھ لے بعد ازاں وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو ضروری نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص ہے اسے یہ پتا تھا کہ شاید اگر وہ دیر کرے گا تو وہ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اول وقت نماز نہیں پڑھے گا، وہ بعد میں ہی پڑھے گا، لیکن اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی وہ مایوس تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا اور پھر کیا کرے بعد میں وہ پڑھ بھی سکتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ پھر کہنا ہے مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھیں، کندھوں کو نیچے کی طرف ڈھیلا چھوڑ دیں، ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں، انگلیوں کو باہم ملا کر رکھیں، نگاہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھیں، بدن کو جان بوجھ کر پاؤں پر یکساں ڈالیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے، اور اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بارش کا فاصلہ رکھے، اور عورت ہو تو دونوں پاؤں کو